میں دیوار کے ساتھ ایک غلام کی مانند کھڑا تھا جب وہ عمار کو وہاں لے آئے تھے۔ انہوں نے اسے گھٹنوں کے بل جھکا دیا تھا، مگر اس نے اپنا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں یہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ اگر وہ غلام ہوتا تو یہ بات اس کے علم میں ہوتی کہ سر کے جھکا رہنے میں ہی اس کی سلامتی تھی، مگر وہ تو ایک بندہ آزاد کے حقوق کے حصول پر مصر تھا۔ زینے پر وہ جس قدر بھی نیچے تھا، اس کے باوجود وہ ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت و جرأت سے کام لے رہا تھا۔ محمد تمہیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایک کنگھی کے دندانوں کی مانند اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں بلال جو اپنی غلامانہ حیثیت میں دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، یہ الفاظ سن کر کانپ اٹھا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے، اور میں جانتا ہوں کہ امیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آگ کے انگار کی مانند گرم بھی، مگر ایک غلام کی دھڑکن وہ تو نہیں ہوتی جو اس کے آقا کی ہوتی ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ اس روز عمار اس قدر ہمت و جرأت کا پیکر کیوں کر بن گیا تھا۔ اگر اس نے یہ کہا ہوتا کہ محمد ہمیں خدا کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے ہمسائے کے لیے پسند کرنے کا سبق دیتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہوتی۔ مگر عمار، اس پر اللہ کی رحمت ہو، اس نے تو ان کے سامنے یہ کتاب کھول دی تھی کہ محمد ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ابو سفیان کے پاس ایک کوڑا ہوتا تھا جسے وہ کسی زندہ شے کی مانند اپنی گردن پر لپیٹے رکھتا تھا۔ جب عمار نے کہا اے خدا، تو کوڑا سنسناتی ہوئی آواز کے ساتھ اس کی کمر پر برسنے لگا۔ میں طائف کے لوگوں کے لیے اپنا رحم محفوظ رکھتا ہوں۔ ابو سفیان کے اپنے غلام اسے ایک برا آقا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جہاں ایک اشارہ یا ابرو سے کام نکال سکتا تھا، وہاں اس نے آواز سے کبھی کام نہیں لیا تھا۔ میں اس کی اس نرم روی سے خوف زدہ تھا۔ اس روز تو عمار کی اس کے ساتھ برابری کے سطح پر گفتگو کرنے کی ادا نے اسے بے حد ڈرا دیا تھا۔ اس نے پوچھا اے خدا، اور انداز تکلم کچھ اس طرح کا تھا جس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابو سفیان یہ سوال بڑے تجسس کے ساتھ پوچھ رہا ہے۔ پھر وہ خود گویا ہوا، مگر ہمارے خداؤں کی تعداد تو 360 ہے۔ وہ ہمیں اپنی نظر میں رکھتے، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت ایک بڑی نادر سی شے یاد آ رہی ہے۔ ایک سفید تتلی سامنے کی کھڑکی کے باہر موجود تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہ لیتی تھی۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ابو سفیان نے عمار کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ مجھے ایک ایک لمحہ اور اس لمحے کی ایک ایک سرگزشت یاد کیوں نہ ہو۔ اس کمرے میں آئندہ چند لمحوں میں میری ساری زندگی بدل چکی تھی۔ کیا محمد کو اس بات کا احساس نہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں؟ ہر قبیلے کا اپنا خدا ہے جس کی وہ پرستش کرتا ہے۔ ہر سال عرب قبائل مکہ ان 360 خداؤں کی پوجا کے لیے آتے ہیں، اور لکڑی پتھر کے تراشے ہوئے خدا ہم سے خرید کر لے جاتے ہیں۔ ان خداؤں سے ہم دونوں کام لیتے ہیں، ان کی پرستش بھی کرتے ہیں اور انہیں سامان تجارت کے طور پر بیچ کر روپیہ بھی کماتے ہیں۔ کیا ہم کمزوروں اور غریبوں کا خیال نہیں کرتے؟ تمہیں اپنا حصہ نہیں ملتا؟ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، جیسا کہ مقررین اکثر زیادہ شد و مت سے بولنے کے لیے ذرا سی دیر کے لیے بولنا بند کر دیتے ہیں۔ پھر اپنی گفتگو کے پچھلے سرے کو اگلے سرے سے یوں جوڑا، کیا ہمیں 360 خداؤں کو ہٹا کر ایک خدا کو جگہ دینی ہوگی؟ اس خدا کو جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، مگر اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، جو زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے۔ اس باغ میں بھی موجود ہے، طائف میں ہے، مدینے میں بھی، اور یروشلم میں بھی، چاند پر بھی ہے۔ اس صورتحال میں مکہ کا کیا بنے گا؟ یہاں کون آئے گا جب ہر کسی کے پاس اپنے وطن میں اپنے ہاں خدا موجود ہوگا؟ یوں لگا جیسے ہر شخص مطمئن ہو گیا ہو۔ تاجر شہزادے نے ایک خدا کو نیچے رکھ دیا، ایک طولانی تقریر ایک مختصر سے جملے پر ختم کر دی تھی۔ اگر میرے آقا نے مجھے اس معاملے میں شامل نہ کر لیا ہوتا تو بغیر کسی کی دل شکنی کے بات یہیں پر ختم ہو گئی تھی۔ اس سارے قصے میں میری حیثیت تو بس اس قدر تھی جتنی اس دیوار کی جس کے ساتھ میں کھڑا تھا، اور میرے پیچھے سے جیسے دیوار ہٹ گئی ہو، میرا نام پکارا گیا تھا۔ امیہ اب عمار کی طرف بڑھا اور اسے یوں مخاطب ہوا، تم کہتے ہو کہ ایک غلام اپنے آقا کے برابر ہے؟ کوڑا اس کی کمر پر لہرایا۔ کیا بلال حبشی، جسے میں نے قیمت ادا کر کے خریدا ہے، میرے برابر ہے؟ وہ اس سوال کے بے معنی ہونے پر سوچنے کے لیے تھوڑی دیر کو رکا۔ میں در حقیقت اس سوال میں کہیں نہیں آتا تھا، برابر یا کمتر، میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پر مجھے تو اس وقت کہہ لگا کر ہنس دینا چاہیے تھا، جب امیہ اس سوال کے ساتھ عمار کے سامنے کھڑا تھا۔ کسی جواب کی ضرورت نہ تھی، مگر عمار کیسا شخص تھا، اس نے سوال کو اثر نو اٹھا لیا، حالانکہ امیہ بھی اسے دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا تھا۔
محمد ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تمام انسان بلا امتیاز و رنگ و نسل، امیر و غریب، سب اللہ کے ہاں برابر ہے۔ ایک سناٹا تھا جو تھوڑی دیر میں اس وقت ٹوٹا جب میرا نام دوبارہ پکارا گیا، بلال۔ مجھے یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ جب مجھے پکارا جا رہا تھا اس وقت میں ایک زندگی سے دوسری زندگی میں بلایا جا رہا تھا، مگر اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے اگلے لمحے کے بارے میں جانتا ہے۔ میں حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا، بلال، اس شخص کو مکہ کے آقا اور اپنے درمیان کے فرق کے بارے میں بتاؤ، اس کے منہ پر کوڑا مارو تاکہ اس کے چہرے کو سبق حاصل ہو۔ میں آج تک اس جملے کو نہ سمجھا، حالانکہ یہ کس قدر واضح اور عام فہم تھا۔ تاہم یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ ظلم و تشدد بعض اوقات بڑا واضح ہوتا ہے۔ یقیناً اذیت اور بربریت کا حکم بہت مختصر الفاظ میں دیا جاتا ہے۔ کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا تھا۔ عمار نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور سزا کے لیے اپنا چہرہ پیش کیا۔ میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ پھر کیا ہوا؟ آج بھی میں پیچھے مڑ کر اس لمحے کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگتی ہیں اور میں ہکا بکا رہ جاتا ہوں۔ مجھے بہت کم یاد رہ گیا ہے کہ امیہ کی آنکھیں غیظ و غضب سے باہر نکلی ہوئی تھیں، اور ابو سفیان کا ہلکا خاکہ بھی میری یادوں میں محفوظ ہے۔ وہ سزاؤں کی منظوری تو دے دیتا تھا، مگر ان پر عمل درآمد دیکھنے کو اپنے وقار کے خلاف سمجھتا تھا۔ مگر عمار مجھے صاف صاف دکھائی دے رہا تھا، اس کی نظروں میں پاکیزگی کی روشن لکیر تھی۔ وہ بے حد مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا، خوف ڈر اس سے کوسوں دور تھا۔ دیکھنے میں حلیم الطبع مگر مضبوط، مجھے اپنی غلامی کی طاقت سے کہیں بڑھ کر اس کی آنکھوں میں طاقت نظر آئی تھی۔ اس لمحے میں بلال نے آقا بدل لیے تھے۔ میں نے کوڑا زمین پر پھینک دیا۔ میں نے امیہ کے غم و غصے سے بری پھنکار سنی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، اور میں جانتا تھا میں نے یہ کیا حرکت کی تھی۔ ایک غلام نے بغاوت کر دی تھی، وہ سرکشی پر اتر آیا تھا۔ عمار نے زمین پر کوڑا ٹٹولا، اس نے کوشش کی کوڑا دوبارہ میرے ہاتھ میں دے۔ اس نے سرگوشی میں جو کچھ کہا میرے دماغ میں چیخ کی مانند پہنچا، بلال، جو یہ کہتے ہیں وہی کرو۔ یہ رہا کوڑا، اسے مجھ پر برساؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، بلال۔ کوڑا میرے ہاتھ میں تھا، مگر اس بار جب میں نے اسے زمین پر پھینکا اس وقت ہر شے میرے لیے پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سفیان کو امیہ سے کوئی اشارہ کرتے دیکھا۔ میرے کانوں میں ہندا کی دبی دبی ہنسی کی آواز آئی۔ میں اس کی طرف موڑا۔ میں نے زندگی بھر کبھی ہندا کو روبرو دیکھنے کی جرات نہ کی تھی، اس لیے اب تلک میں نے اس کی ہلکی سی جھلک ہی دیکھی تھی۔ اس لمحے تک مجھے معلوم نہ تھا کہ میں اسے سر تپا دیکھ چکا ہوں۔ امیہ خاموش تھا۔ وہ بولا، بلال، اگر تم اس قدر مہذب ہو گئے ہو تو تمہیں یہ بہت سے خدا اچھے نہیں لگتے تو کان کھول کر سن لو۔ یہ خدا تمہارے آقا کے ہیں۔ تم کسی بھی ایسے خدا کو جو نظر نہ آتا ہو میرے غلاموں کی پناہ گاہ میں نہیں لا سکتے۔ پھر اس نے غروب آفتاب کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہیں سیدھا کروں گا، مگر مجھے اگلے روز کے سورج کی جلسا دینے والی گرمی کا انتظار ہوگا۔ آج کا سورج تو ڈل چکا ہے۔ مجھے اپنی کلائیوں اور گردن کے گرد رسیوں کی چبھن محسوس ہوئی۔ میں نے اس سے قبل اس قدر فرما برداری کا ثبوت کبھی نہیں دیا تھا۔ پھر وہ مجھے باہر لے آئے اور اگلی صبح کی آمد کا انتظار کرنے کے لیے مجھے غلاموں کے باڑے میں پھینک دیا گیا۔